ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام اب ایک مضبوط حقیقت بن چکا ہے۔ مکہ بغیر خون ریزی کے فتح ہوا اور دشمن معاف کر دیے گئے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر بڑی کامیابی کے بعد ایک آزمائش ضرور آتی ہے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد کچھ قبائل نے یہ سمجھا کہ اگر ابھی اسلام کا راستہ نہ روکا گیا تو کل مقابلہ ممکن نہیں رہے گا، اور اس لیے قبیلہ حوازن اور ثقیف نے حنین کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا، اور یوں فتح کے فوراً بعد مسلمان ایک نئی آزمائش کے مرحلے میں داخل ہوئے، اور ہم یہاں پہنچتے ہیں غزوہ حنین کی طرف۔ فتح مکہ کے بعد اسلام جیسے کہ ایک مضبوط طاقت بن کر سامنے آ چکا تھا، تو عرب کے کئی قبائل نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ قبائل ایسے بھی تھے جو اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھے، اور ان میں خاص طور پر قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف شامل تھے، اور ان کو یہ بہت زیادہ خطرہ لاحق تھا مسلمانوں سے کہ اگر ابھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا تو کل کو اسلام کے سامنے کھڑا ہونا بالکل ممکن نہیں رہے گا، اور اس لیے انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور وہ میدان حنین میں جمع ہو گئے۔ حوازن اور ثقیف کے سردار مالک بن عوف نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ عورتوں، بچوں اور مال مویشی کو بھی لشکر کے ساتھ رکھا جائے تاکہ کوئی بھی پیچھے نہ ہٹ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے فوراً بعد تقریباً 12,000 صحابہ کے ساتھ حنین کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا لشکر تھا، اور اسی موقع پر کچھ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہو گیا کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور یہ خیال بعد میں ایک بڑی آزمائش کا سبب بنا۔ جب مسلمان صبح کے وقت حنین کی ایک تنگ وادی میں داخل ہوئے تو دشمن پہلے ہی گھات لگائے موجود تھے، اور اچانک چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی، اور یہ حملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ کچھ مسلمان گھبرا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اور اس نازک وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گھبرائے نہ پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ثابت قدم رہے اور بلند آواز میں فرمایا کہ میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس اپنی بلند آواز کی وجہ سے مشہور تھے، اور انہوں نے زور سے صحابہ کو پکارا، اور یہ آواز سن کر تمام صحابہ پلٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ جب مسلمان دل سے پلٹے اور اللہ پر مکمل بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مدد نازل فرمائی، اور قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس وقت کا ذکر کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جس سے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاس کی طرف روانہ کی، اور اسی طرح ایک جماعت کو نخلا کی طرف روانہ کیا، اور مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے، جس کے نتیجے میں غزوہ طائف پیش آئی۔ یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا ہی پھیلاؤ ہے، کیونکہ حوازن اور ثقیف کے بہت سے لوگ اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف کے ساتھ بھاگ کر طائف آئے تھے، اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر طائف کا رخ کیا، اور اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 1,000 فوج کا دستہ پہلے روانہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طائف کا رخ کیا،
اور طائف پہنچے تو قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ اتنا لمبا عرصہ تھا کہ صحیح مسلم میں حضرت انس کی روایت ہے یہ 40 دن تک جاری رہا، اور بہت سے اہل سیر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی مدت 20 دن تھی۔ دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، بلکہ جب شروع میں مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ بہت سے مسلمان اس سے زخمی ہوئے اور 12 شہید ہوئے، اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی۔ منجنیق قلعوں پر پتھر پھینکنے والا ایک جنگی آلہ ہے، اس کو استعمال کیا گیا تاکہ قلعہ بندی کو نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن طائف کے قلعے اتنے مضبوط تھے کہ فوری طور پر فتح ممکن نہیں ہو سکی۔ دوران محاصرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا کہ جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ کچھ لوگ باہر آ گئے اور انہیں آزادی دے دی گئی، مگر مجموعی طور پر قلعہ بدستور قائم رہا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ محاصرہ طویل ہو سکتا ہے اور اس سے مزید جانی نقصان کا اندیشہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت اور دور اندیشی کے ساتھ محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور یہ فیصلہ بظاہر کچھ لوگوں کو بہت مشکل لگا، مگر در حقیقت یہ مستقبل کی بڑی فتح کا ذریعہ بنا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف پر بد دعا کریں، تو آپ نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے جب واپس آئے تو کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے، وہ مال غنیمت جو غزوہ حنین میں ملا تھا، اور اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حفاظن کا وفد کیا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائے اور اس نے جو کچھ کھویا ہے وہ سب لے جائے۔ لیکن جب تاخیر کے بعد بھی کوئی نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم شروع کر دی، تاکہ قبائل کے سردار اور مکہ کے جو اشراف بڑی حرص سے جھانک رہے تھے ان کی زبانیں خاموش ہو جائیں۔ تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کا دل جوڑنے کے لیے، ان کی مالی مدد کے لیے ان کو زیادہ حصہ دیا گیا، انہیں بہت بڑے بڑے حصے دیے گئے۔ اور یہ تقسیم ایک حکمت پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دی جائے اور وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں، اسی طرح کچھ قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کی اسباب کشش کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اٹریکشن جو ان کو ایمان سے مانوس کر دے۔ اور یہ حکمت کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی اور ان کی زبانوں پر اعتراض آ گیا، اور یہ اعتراض کرنے والے تھے انصار، کیونکہ انصار غزوہ حنین میں جب مشکل وقت آیا تو انہی کو پکارا گیا تھا اور وہی آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس طرح جنگ کی تھی کہ ایک شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پر ہیں اور خود وہ محروم ہیں۔ ابن اسحاق نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیے دیے اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا تو ان کے دل ہی دل میں بہت سی باتیں آئیں، اور یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور انصار کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل شدہ مال اپنی قوم میں تقسیم فرمایا اور قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے، لیکن انصار کو کچھ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنی قوم ہی کا آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تو تم اپنی قوم کو جمع کرو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکل کر انصار کو ایک جگہ اکٹھا کیا، کچھ مہاجرین بھی آ گئے تو انہیں بھی داخل ہونے دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا باتیں ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں، اور کیا یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے؟
لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو خدا کی قسم، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ بے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے اور ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکارا گیا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے اور ہم نے آپ کی غمخواری اور غمگساری کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ان سب معرکوں کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا، اسی لیے حالات بہت جلد بدل رہے تھے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے، مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی، اور یہ طاقت رومیوں کی تھی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ غزوہ طائف کے بعد اسلام پورے عرب میں مضبوط ہو چکا تھا اور اسی دوران یہ خبریں پھیلیں کہ رومی سلطنت مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کر رہی ہے، اور کیونکہ روم اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے تھا تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ مدینہ میں بہت سنگین صورتحال تھی اور اس میں مزید اضافہ منافقین نے کیا، حالانکہ یہ دیکھ چکے تھے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ہیں اور روئے زمین کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، بلکہ جو رکاوٹیں آپ کی راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ پاش پاش ہو جاتی ہیں، اور اس کے باوجود ان منافقین نے یہ امید باندھ لی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے سینوں میں جو بھی آرزو چھپا رکھی ہے اب اس کی تکمیل کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اپنے اسی تصور کی بنا پر انہوں نے ایک مسجد کی شکل میں سازش کی ایک جگہ تیار کی جس کی بنیاد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ اندازی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور ان سے لڑنے والوں کے لیے گھات کی جگہ فراہم کرنے کے ناپاک مقصد پر رکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اس میں نماز پڑھا دیں، اور اس سے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو فریب میں رکھیں اور انہیں پتہ نہ لگنے دیں کہ اس مسجد میں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور مسلمان اس مسجد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو جنگ سے واپسی تک کے لیے مؤخر کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاریوں میں مشغول تھے، اور اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اللہ نے ان کا پردہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا۔ ان تمام حالات اور خبروں کا مسلمان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک ملک شام سے تیل لے کر آنے والے لوگوں سے معلوم ہوا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے، اور اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائلوں کو بھی اس نے جمع کر لیا ہے۔ پھر جس بات سے صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے، سواریاں کم تھیں اور پھل پک چکے تھے، اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے، فی الفور روانگی نہیں چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور انہوں نے ہر طرح سے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے، اور یہی جنگ غزوہ تبوک کہلائی۔
یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں، اور قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ آپ کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب روانہ ہوتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے، تاکہ سب لوگ مل کر تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی، اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ صحابہ کرام نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں تو فوراً اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلے اور برادریاں ہر جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئیں، اور سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کیا۔ حالت یہ تھی کہ حاجت مند لوگ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کر دیں تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں، جس کے بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں بھی ہے، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم انہیں کوئی سواری مہیا کر دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا، جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ یہ سب آپ نے صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار یعنی تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقد کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال حاضر خدمت کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال خیرات کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ، حضرت سعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لائے۔ عورتوں نے بھی ہار، بازوبند، پازیب، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہیں روکا اور بخل سے کام نہیں لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں، اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہیں تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 کھجور سے کیسر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں۔ جب لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ سباب بن ارفتہ کو، مدینہ کا گورنر بنایا، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی، اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ واپس کر دیا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمایا اور منزل تبوک تھی۔ اسلامی لشکر جب تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کر نہایت بلیغ خطبہ دیا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا، اور دوسری طرف رومیوں اور ان کے حلیفوں کا حال یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ہی ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی، اور انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہیں ہوئی، اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ اور ان کی اس طرز عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ ہوا، اور مسلمانوں نے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا۔
آئلہ کے حاکم یحنا بن روبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیے کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ اسی طرح ازرو کے باشندوں نے بھی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے ایک تحریر لکھ دی جو ان کے پاس محفوظ تھی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کا رسالہ دے کر دومۃ الجندل کے حاکم عقیدر کے پاس بھیجا۔ دومۃ الجندل ایک اہم تجارتی اور فوجی مرکز تھا جو کہ شمالی عرب میں واقع ہے، اور فرمایا تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ نیل گائے ایک جنگلی ہرن کی جیسا جانور، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب اتنے فاصلے پہ رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ عقیدر اس کے شکار کو نکلا، رات کا وقت تھا، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں نے اسے جا کر گرفتار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخش دی اور 2000 اونٹ، 800 غلام اور 400 زرہیں، 400 نیزے دینے کی شرط پر مصالحت فرمائی۔ اس نے جزیہ دینے پہ بھی اقرار کر لیا۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے، وہ سمجھ گئے کہ اب اپنے ان پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا وقت ختم ہو چکا، اس لیے وہ بھی مسلمانوں کے حمایتی بن گئے۔ اسلامی لشکر تبوک سے فتح پا کر واپس آیا، کوئی ٹکر نہیں ہوئی اور اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے رجب میں روانہ ہوئے تھے اور واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ اس سفر میں پورے 50 روز صرف ہوئے، 20 دن تبوک میں اور 30 دن آمد و رفت میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ یہ غزوہ جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا اثر پھیلانے اور اسے تقویت پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا، اور لوگوں کو یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی، اور اسی طرح جاہلین اور منافقین کی جو بچی کچی آرزوئیں اور امیدیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ اس غزوے سے متعلق سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں، کچھ روانگی سے پہلے، کچھ روانگی کے بعد، دوران سفر، کچھ مدینہ واپس آنے کے بعد۔ ان آیات میں غزوے کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، منافقین کا پردہ کھولا گیا ہے، مخلص مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور مومنین صادقین جو غزوے میں گئے تھے اور جو نہیں گئے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔